دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک عابد شب بیدار تھے۔ وہ ایک عظیم شان سلطنت فرما روا ہونے کے باوجود ایک ایسے مرد درویش تھے جن کی راتیں مسلح پر گزرتی اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھے کہ جنہوں نے انوکھی شمشیر سے اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ رات کا بیشتر حصہ عبادات اور مناجات میں گزارتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتے تھے۔ چند ساتویں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے اور پھر صبح تک انتہائی خشوع و وضو کے ساتھ عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ ایک شب وہ اورادہ طوائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو خواب میں 3 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے متواتر 3 رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کرو۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوئے، بار بار استغفار پڑھتے اور رو رو کر کہتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جیتے جی کوئی ستائے کو نہیں سکتا، میری جان، مال، آل، اولاد سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین زنگی کو زندہ نہ رکھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو یاد فرمائے اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناشادنی واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی انہوں نے 20 آیا دولت کو ساتھ لیا اور بہت سی خزانہ گھوڑوں پر لٹوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل دمشق سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے یکایک عازم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20-25 دن لگتے ہیں، لیکن سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فاصلہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16 دن مدینہ منورہ جا پہنچے۔ اہل مدینہ ان کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کروا دیے، پھر منادی کروا دی کہ آج تمام اہل مدینہ ان کے ساتھ کھانا کھائے۔ تمام اہل مدینہ نہایت خوش دلی سے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے گزر گئی، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں انہیں خواب میں دکھائی گئی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کہ کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اہل مدینہ میں تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی زائر جو مدت سے یہاں مقیم ہے نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت الکمی میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی ضرور لے آؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو انہوں نے ایک نظر میں ہی پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہے جو کہ انہیں خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا خون کھول اٹھا، لیکن حقیقت حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس صاحبانہ اور شکل و صورت مومنوں جیسی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں وہی اپنے آدمیوں کے نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں انتہائی مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رطب السان تھے اور بظاہر کوئی قابل اعتراض چیز نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا دل مطمئن نہیں تھا۔ انہوں نے مکان کا فرش ڈول بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک
چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سلتی ایسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا معاملہ انن فانن سمجھ گئے اور بے اختیار ان کے منہ سے صدق اللہ یا رسول الکریم نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بیڑ نما بیڑیوں کی حرکت دیکھ کر ششتر رہ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اب قہر جلال کی مجسم تصویر بن گئے اور انہوں نے ان دونوں ملعونوں کو باب زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے ان سے انتہائی غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ ان دونوں ملعونوں نے انتہائی بے شرم اور ڈھائی سے جواب دیا، اے بادشاہ ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایات میں یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ اسی وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں مبارک ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ انہوں نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاش بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈال دی۔ یہ کام انجام دے کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ پر رکعت طاری ہو گئی اور شدت گریہ سے ان کی کگی بن گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے تھے اور کہتے تھے، سحر نصیب اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلی ہوئی شیشے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں شیشہ بھر دیا گیا تاکہ اس زمانے کے دسترس سے ہر طرف محفوظ رہے۔ یہ شیشے کی دیوار روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل اسلام نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوذ قدسی میں کرتے ہیں جس میں سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ دی وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔